احباب کی خدمت میں نماز جنازہ سے متعلق بعض مسائل رکھے ہیں، چونکہ اہم فریضہ ہے ایک مسلمان کی وفات کے بعد بطور دعا ایک اہم ذمہ داری ہے اور ثواب بھی بہت بڑا ہے اس کا. اس لیے آپ کی خدمت میں اس کی کچھ تفصیلات رکھ رہا ہوں. گزشتہ درس میں اس کا مختصر طریقہ آپ کی خدمت میں رکھا، لیکن اس سے متعلقہ چند چیزیں ذکر کرنے سے پہلے پھر آپ کی خدمت میں یہی التماس کروں گا کہ بھائیو ان مسائل کو آپ خاص نقطہ نظر کی روشنی میں نہیں لینا. ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کرنے والا کون ہے، اس کے پیش نظر یہ فلاں مکتب کا. آپ کی خدمت میں الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور صحیح بنیاد اور منہج کے مطابق تحقیقی بنیادوں پر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. باقی ہم انسان ہیں، غلطی بھی ہو سکتی ہے. اس حوالے سے جو آپ کی خدمت میں رکھیں وہ لازماً اس کی اگر چاہیں تو تحقیق کریں. اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ میں ثابت نہیں ہے. تکبیر کہنی ہے اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانی ہے، یہ سنت ہے. اور دوسرا اہم مسئلہ وہ آپ کی خدمت میں اشارات کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سنت کی روشنی میں بآواز بلند بھی نماز جنازہ ہوتی ہے. عموماً تو آپ کو یہ منظر دیکھنے کو نہیں ملتا، لیکن بالخصوص ہمارے ہاں اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بآواز بلند کہ پچھلے لوگ سن لیں، جہری نماز جنازہ کا ثبوت ملتا ہے. اس میں سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ کی خدمت میں رکھی تھی، اور جس میں وہ کہتے ہیں جنازے کے بعد فَتَمَنَّيْتُ أَنَا أَكُونَ ذَلِكَ الْمَيِّتِ، کاش یہ میت میں ہوتا. آپ نے دعائیں فرمائی تھی اللہم اغفر لہ وارحمہ. اور واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی کہ جب آپ نے دعائیں پڑھی فَأَسْمَعُهُ يَقُول، تو میں سن رہا تھا جو آپ دعائیں پڑھ رہے تھے اللہم اِنَّ فلان ابن فلان فی ذمتک، جس سے پتہ چلا کہ اونچی آواز میں بھی نماز جنازہ پڑھنا سنت ہے. لیکن یہاں ایک تسامح یا غلطی کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. وہ احباب جو سنت کے احیاء یا اس نقطہ نظر کے پیش نظر بآواز بلند پڑھاتے ہیں اور پچھلے پڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ چیخ کر اتنا کہ پچھلے لوگوں سے نماز جنازہ اور دعائیں پڑھی نہ جائیں، یہ غور طلب معاملہ ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب الام میں اور اسی طرح انہی کے طریق سے امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں یہ روایت نقل کی ہے ابو امامہ بن سہل کی. سنن نسائی میں بھی آتی ہے اور ان کتابوں میں بھی آتی ہے. آخر میں کیا ہے وَسُنَّةُ أَن يَفْعَلَ مَنْ وَرَاهُ مِثْلَ مَا فَعَلَ إِمَامُهُ، کہ جو شخص امام کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنے والا ہے نا، سنت یہ ہے کہ جو کچھ امام پڑھ رہا ہے وہ بھی پیچھے وہی چیزیں پڑھیں، وہی کچھ کریں جو ان کا امام کر رہا ہے. حدیث یہ صحیح ہے. ایک تو یہ کہ پچھلے پڑھنے والے جب بآواز بلند پڑھا جائے تو صرف آمین پہ اکتفا نہ کریں. مجھے اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ میں ببانگ دوہل یہ بات کہوں کہ آمین کہنا سنت نہیں ہے. کسی نے کہنی ہے جس کو نماز جنازہ نہیں آتی، جس کو نماز جنازہ نہیں آتی، دعائیں نہیں آتی، تو امام کے پیچھے پیچھے پڑھ لے، کیونکہ حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ پچھلے بھی وہی کام کریں، وہی چیزیں پڑھیں جو ان کا امام پڑھ رہا ہے. اب آمین آمین یہ سنت نہیں ہے. اگر کہنی بھی ہے بالفرض تو منہ میں کہہ لیں چونکہ دعائیہ کلمات ہے نا، لیکن سیکھیں اور دل میں پیچھے پیچھے پڑھیں. اور دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ
ہاتھ باندھنے کے حوالے سے ہمارے بڑے اختلافات چلتے ہیں، تو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علامہ ذیلی حنفی نصب الرایہ میں بڑی لمبی چوڑی تحقیق کی ہے، اور احباب بھی دیکھ بھی سکتے ہیں عام نماز میں اور نماز جنازہ میں ہاتھ باندھنے کا مسئلہ۔ ہم بھی پہلے بہت کچھ کرتے رہے، اللہ نے توفیق دی، ہدایت دی، تو آپ کی خدمت میں اللہ نے مسئلے بیان کرنے کے لیے اس منصب پہ فائز کر دیا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ بھی ناف سینے سے نیچے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی کوئی بھی حدیث بالاتفاق ثابت نہیں ہے، سب کی سب ضعیف ہیں، کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ جبکہ علامہ ذیلی رحمہ اللہ نے جب سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایات آئی نا تو ان پر سکوت فرمایا۔ سب سے صحیح ترین روایت کہ جس کتاب میں بھی کسی کو شک نہیں ہے وہ صحیح بخاری ہے، اور اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ لوگ اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں بازو پر باندھے، تو جب آپ اس طرح پورا ہاتھ بائیں بازو پہ باندھیں گے تو کہاں آئیں گے؟ وہ خود بخود سینے پہ آ جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ ایک قابل غور مسئلہ ہے، اس کی آپ تحقیق بھی فرما سکتے ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی روشنی میں پھر آیا پیچھے رفع الیدین جو ہے ہر تکبیر پہ، وہ بھی ثابت ہے کہ نہیں ثابت؟ یہ بھی قابل غور مسئلہ ہے۔ تو صحیح سنت میں تو ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ ہر تکبیر پر رفع الیدین کیا جائے۔ ہاں بہقی میں بسند صحیح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ثابت ہے کہ وہ ہر تکبیر پہ رفع الیدین کرتے تھے، تو بڑے متبع سنت تھے۔ تو یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے یا جو سمجھے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آخر رفع الیدین کیا ہے، حالانکہ یہ عام نماز نہیں، جنازہ ہے، تو اللہ کے رسول کو دیکھا ہوگا، تو اس بنیاد پر رفع الیدین کا اہتمام یہ سنت ہوگا ہر تکبیر پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عظیم فریضے کو ہم سنت کے مطابق بجا لائیں، اور یہ جو ریت چلتی ہے صرف اس کے پیچھے نہ بھاگیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی احادیث اور دلائل کی روشنی میں وہ مخفی نماز جنازہ پڑھنا وہ افضل ہے، آہستہ پڑھنا وہ افضل ہے، لیکن لوگوں کی تعلیم و تربیت سکھانے کے لیے اگر اہتمام کیا جائے تو یہ بھی سنت ہے، جس طرح کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ یہ نہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ ہمارے محترم جناب العلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی جب اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، علامہ رفیع عثمانی رحمہ اللہ کی، تو انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، اس میں وہ بڑا معاملہ چلا اس میں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سنت جب مل جائے اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ بس آپ کی خدمت میں یہی گزارش ہے کہ ہم اپنی تمام عبادات کو سنت کے مطابق بنائیں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔